امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سے لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے بینٹلے ملتان کے حوالے سے، کیونکہ یہ گاڑی جو ہے جب پاکستان میں اس کا پتہ چلا، کسٹم نے یہ گاڑی پکڑی تو ایک دفعہ پاکستان میں شور مچ گیا، اور یہ اس کی قیمت جو ہے پاکستان میں تقریباً 50 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی تھی۔ اس گاڑی کی 50 کروڑ سے زائد قیمت کیسے ہوئی وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پاکستان یہ گاڑی پہنچی کیسے اور اس میں سفیر نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ مجھ تک پہنچی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے کچھ شیئر کروں کہ گاڑی جب بھی بیرون ملک گاڑیاں، پاکستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں گاڑیاں جو ہیں وہ منتقل ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ انوکھا واقعہ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو اس گاڑی کی قیمت بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب اس میں سفیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر نارمل حالات میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کرے برطانیہ، امریکہ یا جدھر بھی گاڑی کوئی گم ہوتی ہے اور ان کی انشورنس کروائی جاتی ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا دیگر کوئی معاملات ہو جائیں، چوری ہو جائیں، تو پھر ان کو کمپنی جو ہے وہ گاڑی اس کے بدلے میں گاڑی دیتی ہے، جیسے کہ وہاں پر آئی فون اور دیگر موبائلز کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ اس طرح انشورنس کروائی جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر بتاؤں کہ یہ اس طرح کے معاملات تب ہوتے ہیں، اس طرح کے پلانس تب گینگ جو ہوتے ہیں تب کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان کے پاس اس کے مکمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ کسٹم پیڈ ہوتی ہیں، ان پہ وہاں سے جب یہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کے کاغذات جو ہوتے ہیں وہ بالکل اوکے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوتا کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ہے کہ دیکھیں کہ جب یہ گاڑی چوری کرتے ہیں، گینگ وہاں سے گاڑی سستی لیتے ہیں اور گاڑی پھر کچھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو تب تک یہ اس کی پولیس میں اپلیکیشن نہیں دیتے کہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے، کیونکہ اگر یہ اپلیکیشن دیں گے تو ظاہری سی بات ہے جب وہاں پر بندرگاہ پہنچے گی تو بندرگاہ پر ہی اس گاڑی کو روک لیا جائے گا اور اس کو دوسرے ملک میں منتقل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے گاڑی کو مکمل طور پر بڑے اچھے طریقے سے جہاں پر بھی منتقل کرنا ہوتا ہے وہاں پر جب گاڑی پہنچ جاتی ہے وہاں سے کلیئر ہو جاتی ہے، کسٹم کلیئر کر دیتا ہے اور اس کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جب ہینڈ اوور ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ ہی لمحے بعد، کچھ ہی عرصے بعد اس ملک کے اندر ایک اپلیکیشن پولیس میں فائل کر دی جاتی ہے کہ فلاں گاڑی ہے وہ ہماری چوری ہو گئی ہے، اور پھر اس حوالے سے جو قانون ہے وہ کارروائی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ گاڑی پاکستان منتقل ہوئی ہے، کیونکہ جب اگر اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی معاملات بھی ہیں تو جب یہ پاکستان گاڑی منتقل ہوئی اور اس کے سارے جو صورتحال تھی کچھ یہ تھی، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سفیر، جب بھی سفیر پاکستان میں کسی بھی ملک کا آتا ہے تو اس کو ڈیوٹی فری گاڑی دی جاتی ہے، وہ ٹیکس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے یوز کرنے کے لیے اپنے ملک سے گاڑی وغیرہ جو ہے وہ منگوا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وقت جو ہے اس کا آپ کا ضائع کیے بخیر۔ تو سفیر نے یہ جو میرے پاس ابھی پی ٹی آئی کے دور حکومت نے سفیر نے اس گاڑی کو جو ایگزمپشن کے تھرو، یعنی کہ جس کا سرٹیفکیٹ تھا 6021 کے ذریعے منگوائی، یعنی کہ اس نے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ سفیر کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی جو ہے اپنے جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر منگوا سکتا ہے۔ تو یہ ایک گاڑی مشرقی یورپ کے ایک ملک کے موجودہ سفیر کی درخواست پر کسٹم سے نے تحویل میں لی، مطلب کہ جب وہ پاکستان میں تھا تو اس نے یہ گاڑی منگوائی، اور جب وہ گیا تو اس نے گاڑی یہیں پہ کسی کے ہینڈ اوور کر دی، اور وہاں پر جا کے اس نے اس گاڑی کے حوالے سے جو اپلیکیشن دے دی کہ میری گاڑی تو ہے وہ گم ہو گئی۔ تو پھر جب اس کی ساری ویریفیکیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ گاڑی پاکستان تھی اور پاکستان کی فلاں جگہ پر موجود تھی۔ تو وزارت خارجہ کے خط کے مطابق سفیر کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ یعنی 22 نومبر 2019 کو جاری کیا گیا۔ سابق سفیر الیگزینڈر بورسیو ستمبر 2019 میں پاکستان آئے اور ستمبر 2020 میں واپس چلے گئے، یعنی کہ ان کا ٹینیور جو تھا سفیر کا وہ 1 سال کا تھا، اور پھر انہوں نے 1 سال میں جب انہوں نے اپنی گاڑی یہاں پر منگوائی، یہاں پر گاڑی آ گئی، اور گاڑی آنے کے بعد جہاں پر انہوں نے ہینڈ اوور جتنے بھی کر دی، جو بھی ان کی ساز باز ہوئی، جو بھی ان کی بات چیت ہوئی، جس طرح بھی انہوں نے ڈن کی، اور گاڑی ڈن کر کے وہاں پر جب گئے تو انہوں نے اس کی ایک اپلیکیشن جو پولیس اسٹیشن میں دی، اور جب اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری شروع کی، اور اس انکوائری شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ گاڑی پاکستان میں۔ پتہ کیسے چلا کہ ان گاڑیوں میں ٹریکر لگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں تو یہ گاڑیاں جو ہے ان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، اتنی مہنگی گاڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب وزارت خارجہ نے خط میں کہا کہ سفارت خانے نے درخواست کی گاڑی قبضے میں لی جائے کیونکہ غلط استعمال ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ساری صورتحال تھی۔ اس سفیر نے گاڑی جو ہے وہ پاکستان منتقل اپنے ایز اے سفیر ہونے کی حیثیت سے منگوائی، اور پھر کیا ہوا کہ یہاں پر وہ ہینڈ اوور ستمبر میں کر کے 2020 میں چلے گئے، اور یہ ساری صورتحال کچھ اس طرح ہوئی، اور پاکستان میں ظاہر سی بات ہے اس طرح گاڑیاں
پہلے بھی آتی رہی ہیں اور لوگ اپنے ہینڈ اوور اس طرح کر دیتے ہیں اور ان کی انشورنس اگر یہ گاڑی ان کو نہ ملتی تو ظاہر سی بات ہے ان کو انشورنس مل جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب یہ گاڑی پاکستان منتقل کی گئی تو اس کی اصل قیمت کیا تھی۔ کسٹم کی جانب سے پاکستان میں منتقل ہوتے وقت اس گاڑی کی قیمت جو ہے 4 کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق اس کی قیمت 5 کروڑ 85 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس پر عائد ڈیوٹی اور ٹیکسز کے بعد اس کار کی قیمت 30 کروڑ 74 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے، یعنی کہ جب یہ گاڑی پاکستان منتقل کی گئی اس کی قیمت 4 کروڑ 14 لاکھ روپے تھی اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ کر 5 کروڑ 85 لاکھ روپے ہو گئی، کیونکہ آج پاکستان کے اندر ڈالر وغیرہ جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ تو اس طرح یہ گاڑی جو ہے وہ پاکستان منتقل ہوئی اور پھر اس کے اندر سفیر جو تھے انہوں نے اپنے ایگزمپشن لیٹر پر اس گاڑی کو منگوایا، جس کا میں نے آپ سے کوڈ بھی شیئر کیا ہے 6021 کے ذریعے۔ تو اس طرح ابھی تک اس کے حوالے سے مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، آگے کیا ہوتا ہے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور شیئر کی جائے گی۔ اللہ حامی و ناصر، اپنا خاص خیال رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔